بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، آمین ثم آمین۔ یہ وہ صدا ہے جو ہر سال دنیا کے کونے کونے سے اٹھنے والے لاکھوں مسلمانوں کو ایک ہی مرکز پر جمع کر دیتی ہے۔ نہ کوئی امیر رہتا ہے، نہ کوئی غریب، نہ کسی رنگ کی پہچان رہتی ہے، نہ کسی زبان کی۔ سب ایک ہی لباس میں، احرام میں، اپنے رب کو پکارتے ہوئے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے، دعائیں مانگتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں۔ الحمدللہ حج 2026 اپنے حسن اختتام کو پہنچ چکا ہے۔ اللہ کے مہمان اپنے اپنے ملکوں میں سلامتی کے ساتھ واپس لوٹ چکے ہیں، لیکن ان کی لبیک کی صدائیں، ان کی دعائیں، ان کے سجدے اور ان کے آنسو، ان کا صبر آج بھی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی فضاؤں میں محسوس کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، تم لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، وہ تمہارے پاس پیدل سواری پر دور دور کے راستوں سے آئیں گے۔ سبحان اللہ، یہ صرف ایک آیت نہیں بلکہ ہر سال اپنی آنکھوں سے دیکھے جانے والے وہ منظر ہے جہاں دنیا کے ہر کونے سے اللہ کے بندے اسی کی پکار، اسی کے گھر کی طرف چل پڑتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ کے لیے حج کرے اور گناہوں سے بچے، وہ اسی طرح لوٹتا ہے جس طرح وہ ابھی پیدا ہوا ہو۔ ذرا سوچئے کتنے خوش نصیب تھے وہ لوگ جنہیں اللہ نے اس سال اپنے گھر کا مہمان بنایا، اور کتنی عظیم ہوگی وہ گھڑی جب پہلی بار ان کی نگاہ بیت اللہ پر پڑی ہوگی۔ کتنے آنکھوں سے آنسو نکلے ہوں گے، کتنے ہونٹوں پر شکر کے الفاظ آئے ہوں گے، اور کتنے دلوں نے اس لمحے صرف ایک ہی دعا کی ہوگی، یا اللہ اس نظارے سے کبھی محروم نہ کرنا۔ ہر حاجی کا سفر اصل میں اسی دن سے شروع ہو جاتا ہے جب اللہ اس کا نام اپنے مہمانوں کی لسٹ میں شامل کر دیتے ہیں۔ اس سال بھی انڈیا سے کونے کونے سے ہزاروں خوش نصیب حجاج آئے تھے۔ 18 اپریل سے لے کر 22 مئی تک ان کا سلسلہ آنے کا شروع رہا۔ اللہ کے گھر کی طرف روانہ ہوتے رہے، اور جو ہے ہزاروں حجاج سعودی عرب پہنچے، جن میں سے کچھ حجاج پہلے مدینہ منورہ پہنچے۔ 182 فلائٹس کے ذریعے 5000 سے زیادہ ہندوستانی حجاج کو سب سے پہلے شہر رسول کی زیارت کا شرف ملا، مسجد نبوی میں عبادت، روضہ اقدس پر سلام، اور پھر مکہ مکرمہ کی طرف وہ سفر جس کا انتظار کئی لوگوں نے پوری زندگی کیا تھا۔ لیکن حج 2026 صرف اس لیے یادگار نہیں رہے گا کہ لاکھوں مسلمان نے اس سال حج ادا کیا، بلکہ اس سال کچھ ایسی تبدیلیاں بھی دیکھنے کو ملی جنہوں نے اس حج کو پہلے سے بالکل مختلف بنا دیا۔ اکثر انڈین حجاج جو ہے وہ عزیزیہ اور نسیم کے علاقوں میں قیام کیا کرتے تھے، لیکن اس سال پہلی مرتبہ مکہ مکرمہ کے مختلف علاقوں میں اللہ کے مہمانوں کو ٹھہرایا گیا، جیسے خالدیہ، باتا خریش اور بھی بہت سارے علاقے ہیں جس کو ہم لوگوں نے پچھلے ویڈیوز میں دیکھا ہے میپ میں۔ تو مکہ کے کئی علاقوں میں آپ کو حجاج ہر طرف نظر آ رہے تھے، اور آج بھی جب کوئی ایریا کی بات ہوتی ہے اور صرف اتنا کہا جائے برانچ 11 تو فوراً سمجھ میں آ جاتا ہے کہ بات خالدیہ کی ہو رہی ہے، اور اگر کہا جائے کہ 1400 سیریز کی بلڈنگز کی بات کی جائے تو ذہن سیدھا باتا خریش کی طرف چلا جاتا ہے۔ صرف برانچ نمبرز نہیں تھے، یہ ان مبارک دنوں کی پہچان بن گئے جب ان عمارتوں کے ہر کمرے میں اللہ کے مہمان ٹھہرے ہوئے تھے۔ اور آج وہ حجاج اپنے گھروں کو ماشاءاللہ لوٹ چکے ہیں، لیکن مکہ کی وہ گلیاں، وہ ہوٹلز، وہ بلڈنگز شاید آج بھی ان قدموں کی آہٹ کو محسوس کرتی ہوں گی جنہوں نے ہر نماز کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر پوری امت کے لیے دعا کی تھی۔ اس سال ایک اور خوبصورت تبدیلی دیکھنے کو ملی۔ حجاج کو اپنی بلڈنگز میں کھانا پکانے کی اجازت نہیں تھی۔ شروع میں یہ بات کئی لوگوں کے لیے نئی تھی، لیکن اللہ جب اپنی رحمت نازل کرتا ہے تو اپنے ایسے بندوں کو کھڑا کر دیتا ہے جو دوسروں کے لیے آسانی بن جاتے ہیں۔ کسی نے ہوٹل سے کھانا آرڈر کیا، کسی نے فوڈ ڈیلیوری کا انتظام کیا، اور سب سے دل کو چھو لینے والا منظر یہ تھا کہ اللہ کے نیک بندے اپنی خوشی سے، اپنے پیسوں سے ہر روز حجاج کے لیے کھانا تیار کرواتے، ان کے بلڈنگز تک پہنچاتے۔ نہ کسی کا نام پوچھا گیا، نہ ملک، نہ زبان، صرف اتنا دیکھا گیا کہ یہ ضیوف الرحمن ہیں، اللہ کے مہمان ہیں، اور اللہ کے مہمان کی خدمت سے بڑھ کر اور کون سی سعادت ہو سکتی ہے۔ کسی نے گرما گرم کھانا تقسیم کیا، کسی نے پانی کی بوٹلز پہنچائیں، کسی نے جوس بانٹا، کسی نے کھجور، اور کسی نے صرف ایک مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اللہ آپ کے حج کو قبول فرمائے۔ یہی تو اسلام کی خوبصورتی ہے، جہاں ایک اجنبی بھی اپنا لگتا ہے، اور اللہ کے مہمان کی خدمت کرنا اپنی زندگی کی کامیابی سمجھی جاتی ہے۔ اس حج کے سفر میں کچھ اللہ کے مہمان ایسے بھی تھے جن کا سفر اپنے وطن تک نہیں بلکہ اپنے رب تک مکمل ہوا۔
انہوں نے اس مبارک سرزمین پر انتقال کیا جس زمین کی حاضری کی تمنا ہر مسلمان اپنے دل میں رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ان تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، ان کی منزل آسان فرما اور انہیں اپنے نیک بندوں کے ساتھ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس سال حج کی سعادت حاصل کرنے والے تمام حجاج کے حج کو قبول فرمائے، ان کی عبادت، ان کی دعاؤں اور ان کے قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور جتنے لوگوں نے اس سال حج کی تمنا کی تھی لیکن وہ پوری نہیں ہوئی، تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ انہیں آنے والے سال جو ہے وہ حج مقبول و مبرور نصیب فرمائے۔ اور اگر آپ بھی اللہ کے گھر کی حاضری کی تمنا رکھتے ہیں تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو شیئر کر دیں اور کمنٹس میں ضرور لکھیے اللہ مجھے بھی اپنے گھر کا مہمان بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ ملاقات ہوتی ہے اسی طرح کی ویڈیوز کے ساتھ، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد۔ السلام علیکم۔